الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا اور اللہ کا ذکر تنگ دستی سے بچاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اگر تنگ دستی سے بچنا ہے، غربت سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت سلسلے میں نیاز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ جہاں ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو ہم اس پروگرام کے ذریعے میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیوں نہ اس دعوت کو جو ہے دعوت نیاز بنا لیا جائے اور ثواب کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور ساتھ ہی ہم گفتگو کرتے ہیں کسی نہ کسی اچھے ٹاپک پر، اور کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوتی ہے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کاش کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی سلسلہ ہو دعوتوں کا، کہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جہاں فضول باتیں ہو رہی ہے اس کی جگہ دینی باتیں ہو، کہ وہ باتیں ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، کسی کی اصلاح کا سبب بن جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج جس ہستی کی ہم نیاز کریں گے وہ ہستی اتنی بڑی ہستی ہے، افضل البش بعد الانبیاء، وہ مبارک ہستی، وہ عظیم ہستی، انشاءاللہ عز و جل ان کی نیاز کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ سوچئے کہ میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل ان ہستی کا تعارف مختصر پیش کیا جائے گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ ان کی نیاز بھی کی جائے گی۔ اور ہم جس طرح کے ہمیشہ جو ہے ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں میں خوبصورت تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ جہاں تخلیق آدم علیہ السلام کی گئی تو ساتھ ہی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تخلیق کیا گیا۔ تو میاں بیوی کا بندھن کتنا ضروری اور اہم تھا، اس سے اندازہ لگائیے۔ ہر نسل، ہر دور، ہر مذہب اور معاشرے نے اس کی اہمیت اور ضرورت پہ زور دیا ہے۔ 21ویں صدی میں جہاں بہت آسانیاں لے کر آئی ہے 21ویں صدی، وہاں کچھ ایسی ناگزیر ضرورتوں میں رکاوٹ بھی بنی ہے جس پر بنی نوع انسان کی بقا کا دار و مدار ہے۔ ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت جو ہے وہ ہے نکاح، جس پر نسل انسانی کی بقا کا دار و مدار ہے، جبکہ موجودہ دور کا المیہ ہے کہ نکاح مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور برائی کی طرف جانے والے راستے اتنے ہی آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قرآن مجید میں نکاح کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نکاح شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل نکاح کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہم سیکھیں گے کہ جب ہم رشتہ لینے جاتے ہیں تو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ رشتے ہوتے ہیں تو کبھی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، کبھی دولت مندی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن دینداری چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور اس موضوع پہ انشاءاللہ عز و جل اپنے مہمانان گرامی سے تفصیلی ہم گفتگو کریں گے کہ رشتہ کرتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھا جائے۔ آئیے مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف
مفتی جمیل اتاری دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہی رہتے ہوں گے مدنی چینل پر۔ میرے بائیں ہاتھ پر مفتی شفیق اتاری تشریف فرما ہے، ان کو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے مدنی چینل پر۔ اسی طرح محمد نعیم اتاری ناطقہ، انشاءاللہ ان سے ہم نعت شریف سنیں گے اور اپنے قلوب کو منور کریں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ رشتہ کرتے وقت کن کن معاملات کو ترجیح دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء ایک باقاعدہ پوری صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ ہم عموماً نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، اور اس کے اندر بھی سب سے اس پہلے رشتے کا تذکرہ ہے، اور سب سے پہلے اس جوڑے کا تذکرہ ہے جس سے آگے انسان چلے، اور وہ ابو البشر کہلائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ان دونوں سے پھیلا دی۔ یعنی سب سے ابتدائی وہ ایک تعلق اور رشتہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور اسی نسبت سے ہم سارے انسانوں کی جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی اصل مٹی سے تخلیق ہے، اور انسان اپنی اصل کے اعتبار سے مٹی، تو اس کے کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وہ اس مٹی سے ہوئی۔ اچھا، پھر انہی کی پسلی سے ان کی اہلیہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پیدا کیا گیا، ان کی تخلیق کی گئی، اور یوں انہی دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں زمین کے اندر پھیلا دی گئی۔ یعنی بیسک اللہ رب العالمین نے ایک جو میاں بیوی والا تعلق ہے، اور ایک جائز طریقے سے جو کچھ مرد کے انسان کے اندر جو تسکین کے لیے چیزیں رکھی ہیں، تو اس کے جائز طریقے سے اس تسکین کو پانے کے لیے جو رشتہ ہے تو وہ زوجہ کا ہے، اہلیہ کا ہے، اور یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر نکاح جس معاشرے میں نہیں ہوں گے، نکاح جس معاشرے میں مشکل کر دیے جائیں گے، نکاح جس معاشرے کے اندر دیر سے کیے جائیں گے، نکاح جس معاشرے کے اندر آسانی کی بجائے اس کے اندر طرح طرح کی تنگیاں اور مشکلیں پیدا کی جائیں گی، تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ آسان ہو، نکاح بھی آسان رہے، رشتہ ہو تو وہ بھی آسان اور سہل والا معاملہ رہے، شادی تو اس کے اندر بھی سہل والا معاملہ رہے، آسانیوں والا معاملہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ 4 وجوہات پہ آدمی رشتہ پسند کرتا ہے، شادی کرتا ہے عورتوں کے ساتھ، اور اس کی عموماً 4 وجوہات ہیں۔ فرمایا کبھی تو مال کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کبھی اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی وجہ سے۔ فرمایا دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو، یعنی بنیاد ایک بیان کر دی گئی۔ عورتوں سے جو ہمیں بیسک رشتہ تلاش کرنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، تو اس میں چیزیں بنیادی طور پر ایک حدیث میں 4 بیان کی گئی، مختلف اور بھی روایات جن کے اندر اور کچھ اسباب ذکر بھی کیے گئے۔ اب اس میں فرمایا 4 جو چیزیں جہاں بیان کی، مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ یعنی عام طور پر جو بھی آپ رشتہ کوئی بھی لینے کہیں جاتا ہے، چاہے لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے، تو بنیادی چیزیں اگر لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو وہ تو سب سے پہلے میرا خیال یہی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کرتا کیا ہے، کچھ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، اور لڑکا عموماً وہی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے، یعنی اس کی اور چیز کوئی دیکھتے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آمدنی ٹھیک ہے تو بس صحیح ہے، بھی پیسے کے آگے سب کچھ پیسے چھپ جاتا وہ عام طور پہ پھر اور پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یعنی ٹاپک کلوز ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، لڑکی کے لیے اس میں کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔
رشتے کے لیے. اس لیے حدیث میں لڑکی کے رشتے کے حوالے سے بھی یہ بنیادی باتیں ذکر فرما دی گئی. کہا کہ کبھی آدمی اس کے مال کی وجہ سے، کبھی اس کے حسب و نسب میں پھر شہرت اور یہ ساری چیزیں آ جاتی، کبھی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. لیکن فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والی کو ترجیح دو. اللہ. یعنی ہمیں یہ منع نہیں ہے کہ حسن و جمال بالکل نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اجازت عطا فرمائی. یعنی یہ بھی دیکھا جائے، دیگر جو بھی آپ نے لوازمات دیکھنے وہ سب ہیں، لیکن بیسک ایک مسلمان چونکہ عقد نکاح کر رہا ہے تو اس عقد نکاح میں اس کو سب سے مقدم کیا رکھنا ہے؟ وہ دین کا معاملہ رکھے. بالکل. اب اس کے اندر دین کے اعتبار سے یعنی بنیادی اسلام، مسلمان ہونا، ٹھیک ہے. اب عقیدہ سب سے مقدم، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں انیس بھائی کہ جب آدمی ان چیزوں پہ عام طور پہ صرف نظر کر لیتا ہے اور یوں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. ہم نے اس معاشرے میں ہی دیکھا کہ ایک وہ بیٹی، وہ بچی جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس وہ میلاد بھی کرنے والی، 11ویں بھی منانے والی، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے دیگر کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن جب رشتہ ہوا تو اس وقت یہ چیز زیر غور نہیں رکھی کہ کہاں ہو رہی. اب وہی پریشان، لو جی ہماری تو بیٹی وہ میلاد پہ ہمارے آنا چاہتی ہے، وہاں سے پابندی ہوگی کہ آپ میلاد پہ جا ہی نہیں سکتی، آپ 11ویں نہیں کر سکتی. تو میں ایسے ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ جب رشتہ کیا تھا تو اس وقت آپ نے یہ کیا چیز دیکھی. تو جو بھی ہے پہلے دینی حوالے سے دیکھیں تاکہ کل کو آپ کی بچی کے اس سے نسب چلنا ہے، یعنی ان کی اولادیں پیدا ہونی ہے، یا آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے کی آگے ان سے نسب ہے، اولادیں پیدا ہونی. تو دین کا معاملہ مقدم رکھیں. بقیہ بھی جو چیزیں ہیں ان کو پھر 1 بائی 1 جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا اعتبار کیا جائے کہ حسن و جمال بھی دیکھا جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں پھر الگ بات. لیکن سب سے بنیادی بات وہ دین کے حوالے سے. دین کے حوالے سے. اچھا آج کل تو مفتی صاحب دیکھا گیا ہے کہ بھئی اگر لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑکا باہر کما رہا ہے جناب، یہی چیزیں دیکھی جاتی ہے. لڑکا جناب عام طور پہ تو یہ بھی تمیز نہیں کی جاتی حرام کما رہا ہے حلال کما رہا ہے، بس دیکھا جاتا ہے پیسے کماتا ہو، اچھا کماتا ہو، اور اس کے جیسا کہ آپ نے بتایا اس کے پیچھے سب کچھ چھپ جاتا ہے. اسی طرح لڑکی والوں کو جب دیکھنے آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب لڑکی ایسی ہو کہ اس کا باپ جناب کوئی اچھی پوسٹ پر ہو، کچھ ہو، میرے بیٹے کا کاروبار شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی دیکھا جاتا ہے سلامی میں یار اسکوٹر یا کوئی کاروبار تو آ ہی جائے گی. ان چیزوں کو آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو پہلے ترجیحات میں رکھا جاتا ہے کہ اگر جو ہے نا لڑکی کو دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جناب مال کیا ملے گا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ کا عہدہ کیا ہے وغیرہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں لڑکی بیسک آج کے اس معاشرے کی وجہ سے ہی نا بیٹی کی پیدائش پر، ویسے تو ہمارے دین کی یہی تعلیم ہے کہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ اسے ناگوار نہ سمجھے، اس سے کوئی اپنے چہرے پر یا دیگر چیزوں میں ملال نہیں آنا چاہیے. یہ دین کی تعلیم ہے بالکل، اور ہے ہی اسی طرح. لیکن آج کل ہم معاشرے میں دیکھیں لوگ پریشان ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ میرا خیال وہ بیٹی کی پیدائش پر نہیں ہو رہے، وہ یہ سارے معاشرے میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آگے سے کیا معاملات ہیں، یہ ڈیمانڈ فلاں ڈیمانڈ، اس طرح کے معاملات رسم و رواج کے اندر اس طرح کے پڑ جانا. تو اور ایسی رسم و رواج جو شریعت سے ٹکراتی ہے، یہ تقاضے کو شریعت اس کی اجازت تھوڑی دیتی ہے. ان چیزوں کی کوئی شریعت پذیرائی تھوڑی کہے گی کہ آپ، بلکہ اس کے اوپر تو کئی اعتبار سے رشوت کے احکامات آ جاتے ہیں کہ جب یہ تقاضے سامنے ہو جاتے ہیں اور اس کے بغیر کسی طرح کی کوئی صورت ہی نہیں بننی تو پھر اور احکامات اس کے اوپر سخت آ جائیں گے. بنیادی طور پر ہمیں شریعت کا حکم یہی ہے کہ رشتے کو جتنا سہل اور آسان کر دیا جائے. نکاح میں ایک چیز ہوتی ہے مہر، جس کو ہم کہیں کہ واجب ہے، اور نکاح ہے تو اس کے اندر وہ مہر رکھنا ہے. اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بہتر وہ ہے جسے ادا کرنا آسان ہو، جسے ادا کرنا آسان ہو. یعنی بقیہ تو خرچے رکھے نہیں، یعنی لڑکی کا خرچہ کیا رکھا؟ بیٹی والوں کا شریعت نے شادی میں کوئی خرچہ ہی نہیں رکھا. یعنی ایک خرچہ بیان واضح طور پہ کیا ہوا ہے، وہ مہر کا، وہ بھی لڑکے نے دینا ہے. اچھا ولیمہ وہ بھی لڑکے نے کرنا ہے. اچھا ولیمہ بھی لڑکے نے کرنا ہے، گھر بھی مہیا لڑکے نے کرنا ہے. جو بھی ہے اگر جوائنٹ فیملی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں بھی اگر ایسی رہائش وہ دیتا ہے کہ جو ایک کمرہ ہے اور گزارے موافق یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے. بالکل یہ بھی دینا لڑکے کے ذمے، یعنی ساری چیزیں ہیں لڑکے کے ذمے، پریشان لڑکی والے اللہ پریشان لڑکی والے. اچھا آج بھی اگر ہم عرب معاشرے میں دیکھتے ہیں
تو یہی دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ لڑکے پر ہوتا ہے، اسی کو گھر سیٹ کرنا ہے، اسی کو فرنیچر لے کر آنا ہے، اسی کو سب. شاید یہ دور نبوی کے کچھ اثرات ہے جو باقی ہے عرب معاشرے میں. اور جو ہے اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو سب کچھ بیچاری لڑکی پہ ڈالا ہوا ہے کہ لڑکی کے باپ نے ہی جو ہے نا جناب کیا کہتے ہیں فرنیچر بھی دینا ہے تو یہ بھی دینا ہے. یہاں تک کچھ خاندان تو ایسے ہیں کہ جناب کاروبار تک اسٹارٹ کروائیں گے. یہاں تک میں نے یہ سنا گیا ہے، دیکھا بھی ہے، 6 ماہ کے راشن تک ڈلوا دیتے ہیں. بس یہ نہیں پڑا رہیے نہ ہاں کمائے ابھی. ہاں. اچھا، اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے، وہ نکما ہو جائے گا. جب لڑکی والے اتنا کچھ کرتے ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے گھر سے نکل کر کام کرنے کی. کیونکہ عرب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اس کا پورا الٹ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ بات وہی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے مکہ مکرمہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ، تو عرب ممالک جغرافیائی اعتبار سے بھی چونکہ ان مقدس مقامات کے قریب ہیں اور ان مقامات پہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اسلاف، سلف و صالحین ان مقامات پہ بکثرت ہیں. وہ یہاں سے ہجرت کر کر کے پھر وہ مزید دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتے کے حوالے سے مال و اسباب کے مقابلے میں، حسن و جمال اور حسب نسب کے مقابلے میں دینداری کو ترجیح دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اگر ہم اس دینداری کو ترجیح نہ دیں بلکہ دیگر جو نکاح کرنے کے جو ظاہری دیگر اسباب ہوتے ہیں کہ مال کی کثرت، اسی طرح حسب نسب اعلیٰ ہے لڑکی کا، یوں ہی حسن و جمال میں وہ اچھی ہے، تو ان چیزوں کو اگر ہم بنیاد بنا کر نکاح کریں گے تو اس کے نقصانات ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان میں بیان کی گئی باتوں کا اظہار ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معجم اوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا، یعنی عورت بڑی مشہور نامور ہے تو اس لیے اس سے وہ نکاح کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے میرا بھی نام ہو جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ذلت کو بڑھائے گا. پھر فرمایا کہ جس نے عورت کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا کہ اس طرح مالدار عورت سے نکاح کروں گا تو یوں میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی غربت میں، فقر میں اضافہ کر دے گا، یعنی اس چیز میں وہ مبتلا ہو جائے گا، فقر و فاقہ، غربت، افلاس. اسی طرح جس نے عورت کے حسب نسب یعنی خاندانی، اچھا خاندان، اونچا خاندان ہے، اس وجہ سے نکاح کیا کہ یوں ان کی وجہ سے میرا بھی نام روشن ہو جائے گا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو کمینہ پن ہے، یعنی اس کا جو گھٹیا پن ہے اس کے اندر اضافہ کر دے گا. تو اس نے گویا کہ ان چیزوں کو اپنی عزت کا ایک سامان سمجھا. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کو عزت ملے، مالداری نصیب ہو یا اس کی دنیا بھی خوشحال ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھی بات جو ارشاد فرمائی وہ قابل غور ہے. فرمایا کہ جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پاک دامنی کو بھی وہ محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے، یعنی کسی ایسی جگہ نکاح کر رہا ہے کہ جہاں رشتہ جیسے کزن ہوتے ہیں، یعنی چچا تایا کے گھر یا خالہ ماموں کے گھر، اس طرح کوئی صلہ رحمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اگر نکاح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس آدمی کے لیے عورت میں برکت رکھے گا اور اس عورت کے لیے اس آدمی میں برکت. تو چونکہ اس نے دینداری کو مد نظر رکھا، تقوی پرہیزگاری کو مد نظر رکھا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے برکت ہوگی. اچھا مفتی صاحب، ایسا معاشرے میں بہت دیکھے گئے اس طرح کے کہ جناب باہر سیٹل ہے، دیکھ لیا، مالدار ہے، یہ دیکھ لیا، بالکل نہیں دیکھا کہ وہ دیندار ہے نہیں ہے، یا کم از کم یہی دیکھ لیتے نمازیں بھی پڑھتا ہے یا نہیں ہے، یہ تک نہیں دیکھتے، کر دیتے ہیں رشتے، پھر زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے ایک شخص نے دین نہیں سیکھا، اس کے اخلاقیات کیا ہوں گے یعنی. تو ایسا معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، کئی ایسے گھرانے بیچارے برباد ہیں، یعنی پریشان ہیں رشتے کرواتے. دیکھیں انیس بھائی، یہ ایک چیز تو یہ دیکھنا کہ دینداری، با اخلاق، اچھائی، نیکی،
یہ چاہے کوئی بیرون ملک والا ہو یا یہاں اپنا مقیم ہو، اپنے علاقے والا ہو، اپنے شہر والا ہو، یہ تو بنیادی بات ہے، دونوں میں دیکھنی چاہیے۔ دیکھنی چاہیے۔ صرف ایک چیز کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ کرے کہ بھئی سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، ہاں دین کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ دوسرے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے دین کی برکت، یعنی وہ کچھ نہ کچھ معاملات بہتری کی طرف بالکل۔ آ جائیں گے۔ لیکن صرف اور صرف مال دیکھ کر یا کسی کا بہت بڑا منصب دیکھ کر یا عہدہ دیکھ کر یا بیرون ملک کسی کو سیٹل دیکھا اور اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر یہ ان چیزوں میں پڑ جانا اور دیکھنا صرف وہی ایک، اس طرح کے پھر ہم نے کئی بندے دیکھیں، کئی ایسے گھرانے دیکھیں کہ جو بالکل بلکہ وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کوستی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا۔ وہ بیٹیاں بھی آگے جا کر ظاہر ہے وہ اگلے گھر میں جا کر ان کی حیثیت اور کیفیت ایک ماسی کی طرح ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ جن کے ساتھ نکاح ہوا وہ ہے نہیں ملک میں۔ وہ شریعت مطالعہ میں نکاح ہی تو صرف ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے کئی تقاضے اور احکامات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ساتھ دیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اچھا مال ہم کہہ رہے ہیں کہ مال کو دیکھیں یہ کوئی بھی آدمی بیٹی کا کہیں نکاح کرے گا، شادی کرے گا، وہ اتنا تو ضرور دیکھے گا نا کہ وہ کمانے والا ہے کہ نہیں ہے، بالکل وہ بالکل کوئی نکما تو نہیں ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، بالکل یہ چیزیں تو اسے دیکھنی ہوں گی، اور یہ اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، یہ بیٹی والے ضرور دیکھیں اور دیکھنی چاہیے، تاکہ آپ نے جس کو نرم و نازک سے انداز سے اپنی بچیوں کو پالا ہے، اللہ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اب آپ انہیں رخصت کریں گے تو ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ ہماری بیٹی آگے بھی جا کر کوئی سکون والے معاملات میں، تکلیف والے معاملات میں نہ ہو، تو یہ مال دیکھنا اس طور پر تو برا نہیں ہے، جبکہ مال کی کوئی اور طمع لالچ اسے نہ ہو، لیکن یہ مال صرف دیکھنا اور بقیہ چیزیں چھوڑ دینا، یہ غلط، مال دیکھنا، مال آ کہاں سے رہا ہے یہ چھوڑ دینا، تو یہ پھر کئی چیزوں سے آنکھیں بند بالکل کرنا ایسا ہی ہے، اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، اس کے نتائج بھی اور مال پھر ہمیشہ رہتا نہیں ہے، علم رہنے والی چیز ہے، جی ہاں، ایک عالم ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، با اخلاق رہنے والی چیز ہے، مال آج ہے کل نہ ہو، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے، آپ نے اسی کو دیکھ کر جو ہے نا شادی کی تھی، تو بہرحال یہ بات تو بالکل صحیح ہے، سمجھ میں آنے والی، اور ناظرین اکرام اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ ساری باتیں۔ اچھا آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، ایک جب رشتہ طے کرنے کے لیے انتخاب ہو گیا، چلیں دیکھ لیا لڑکی کو، ایک حد تک سن لیا، اب عام طور پہ ان کے گھروں میں جب رشتہ لے کر جاتے ہیں مفتی صاحب تو انداز یہ ہوتا ہے کہ بڑا دل دکھایا جاتا ہے، لڑکی کو پتہ نہیں کیا کوئی یعنی کیا سمجھا جاتا ہے واللہ عالم، لیکن لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، سامنے بٹھا دیا جاتا ہے جناب، کچھ تو یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ چل کر دکھاؤ جناب، بول کر دکھاؤ۔ یہ تو انیس بھائی یہ جو آپ نقشہ ایک بیان کر رہے ہیں نا، یہ چلنا پھرنا بولنا یہ ساری چیزیں عام طور پہ ہم جب سنتے ہیں نا تو یہ تو وہاں ہوتا ہے جانوروں کی منڈی میں جب قربانی کے جانور بالکل بالکل، استغفر ہیں جمیل صاحب، جانور لینے جاتا ہے آدمی ہاں، تو وہ یہی کہتا ہے اس کو چلاؤ یار تھوڑی دیر، استغفر، اس کو چلاؤ، اس کو یہ کرو یہ کرو، یہ جب وہ ان میں دیکھا جاتا ہے یار ایک انسان کے لیے، اور وہ بھی آپ ایک رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ اس طرح کی چیزیں۔ اچھا اس میں پھر انیس بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی رشتہ پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی، اس میں ہم ایکس وائی زیڈ اس گفتگو میں نہیں جاتے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی رشتہ دیکھنے آیا تو اب اسے رشتہ لے کر ہی جانا ہے، بالکل یہ ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، دونوں طرف کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو بھی اختیار دیا شریعت نے، ان کو بھی اختیار دیا ہے، آپ بھی 10 چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی 10 چیزیں دیکھیں گے، لیکن اس پورے طریقہ کار کے اندر کہیں بھی ایسا انداز اختیار کرنا کہ فریقین میں سے کسی کی بھی دل آزاری اور ان کی عزتیں داؤ پہ لگانا، یہ سخت مذمت والی بات ہے، یعنی رشتہ پسند نہیں آیا بالکل، اولا تو یہ چیزیں ہی معیوب ہیں کہ اس بیچاری کو یہ کہنا کہ تم اب چل کر دکھاؤ، تم اب یہ کر کے دکھاؤ، اور ہمارے یہاں معاشرے میں ایک یہ چیز بھی بڑی ہوتی ہے کہ رشتہ دیکھنا ہے، اچھا ٹھیک ہے منع کر دیا، بعض لڑکے آ کے بتاتے ہیں منع کر دیا، اچھا بھی کیوں منع کیا؟ وہ خالو کو پسند نہیں تھا، میں شادی خالو نے کرنی تھی، تمہاری شادی ہونی تھی، شادی یعنی رشتہ خالو کو پسند نہیں آیا، اچھا وہ کیا ہوا پھپھا کو پسند نہیں آیا، یہ فلاں کو پسند نہیں آیا، اچھا اب وہ اپنے طور پہ مائنڈ بنایا ہوا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ہم نے رشتہ کر لیں گے، گھر والی خواتین، حالانکہ بیسک خالو کا دیکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا،
ٹھیک ہے، پھپھا کے دیکھنے کا حق نہیں بنتا، ان کے بھائیوں کا، کسی اور کا، غیر محرم مردوں کا یہ دیکھنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ آپ کسی کی بیٹی کو آپ دیکھیں۔ شریعت نے جو اجازت دی ہے تو وہ کس کو دی ہے؟ وہ اس کو دی ہے کہ جس نے نکاح کرنا ہے، اور اس کو بھی ایک نظر، اگر سچی نیت یہ ہے کہ نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر پسند آ گیا تو ہم نکاح کر لیں گے، تو وہ ایک نظر دیکھ لیں، اس کو بھی کوئی یہ اجازتیں نہیں ہے کہ وہ گھوم پھر لے، تنہائی میں بیٹھ جائے، کچھ گھومنے پھرنے چلا جائے اور اس کے بعد کہیں کہ ان کا مائنڈ بنا تو ٹھیک ہے، نہ مائنڈ بنا تو بھی، یہ تو بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج کل تو ایک آسان انداز سے طریقے سے اگر بالفرض گھر کی خواتین نے جایا، دیکھ لیا، عورتوں نے جا کے سب معاملات دیکھ لیے، اب اگر اس لڑکے کو بھی تصویر بھی موبائل پر دکھا دیں کہ بھئی آپ یہ دیکھ لیں، اور اس سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن بہرحال تصویر دیکھی یا ویسے ہی اس نے رشتہ دیکھا تو اس کے لیے تو اجازت ہے، لیکن دیگر غیر محرموں کے لیے، دیگر اجنبی لوگوں کے لیے یہ کہاں سے اجازت آ گئی کہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اس طرح وہ جائیں اور رشتہ وہ پسند کریں؟ تو یہ شرعی تقاضے ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ اب منع بھی کرنا ہے تو وہ بھی کوئی احسن انداز سے، احسن نہیں، اس کا کسی کا دل نہ طریقہ ایسا ہونا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے انیس صاحب کہ منع کر دیا، کیسے کیا؟ ان کے منہ پہ کر کے آ گئے، کیا وجہ کیا بیان کی؟ دکھ ہوتا ہے، یقین کرو کبھی کبھی تو رونا آتا ہے، وجہ کیا بیان کی؟ نہیں جی اس کی جو ہے نا وہ آنکھیں یوں ہیں، اس کی ناک یوں ہے، اس کا قد یوں ہے، اس کی یہ چیزیں بندہ اس سے پوچھے کہ اب میں کیا کہوں کہ اس وقت ہونا تو آئینہ ہی چاہیے اس پاس، تو وہ کچھ آئینے سے کچھ سامنے والے کو بھی دکھائے کہ اگر یہ چیزیں تم بیان کر رہے ہو نا تو ذرا یہ بھی تسلی سے دیکھو، اپنا چہرہ یہ بھی دیکھیں۔ آپ تسلی سے دیکھو۔ بالکل۔ اگر اس کو جو ہے معذرت سے، یعنی یہ باتیں کرنی اس لیے پڑ رہی ہیں کہ آپ کسی دوسرے کی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ بالکل۔ آپ اس بیٹی والے کو، یعنی آپ ذرا سوال ناظرین میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، اگر کوئی کسی کی شکل و صورت پہ اعتراض کرے تو یہ کیا اس کے ماں باپ نے بنائی یا کس نے بنائی؟ چلیں یہ بتائیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے اعتراض کس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ، کہاں پہ جا رہے ہیں آپ کی یہ گفتگو، کہاں کہاں جا رہی ہے؟ تو آپ نے ان کے خاندان والوں، اچھا وہ بچی بیچاری کتنی اس وقت پریشان، واقعی اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمیں شریعت نے یا ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اس کے منہ پر اس کو یہ کہیں؟ ہمیں تو کہیں رشتہ نہیں بھی کرنا، عام آدمی کسی کو کوئی ٹھگنا کہے، کوئی آپ کسی کو کالا کہے، موٹا کہے، فلاں کہے تو دل آزاری ہے، آپ اس کے معافی مانگے، آپ اللہ سے ہی معافی مانگے، اس سے بھی آپ معافی مانگے۔ پہلے جو دور ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ بڑی بوڑھی عورتیں، بڑی بوڑھی خواتین جو ہے عام طور پہ رشتہ دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور وہ بڑی تجربہ کار ہوتی تھی، وہ صرف ظاہری شکل و صورت اور اس پر نہیں جاتی تھی، بلکہ عام طور پہ دیکھتی تھی کہ ان کا خاندان کیسا ہے اور ان کے خاندان کے ساتھ ہمارا خاندان جڑ کے کس طرح رہے گا، صرف چہرہ نہیں، صورت نہیں، سیرت بھی دیکھا کرتی تھی، اور پھر ہاں یا نا کا فیصلہ بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بھی بدقسمتی سے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہے بڑے بوڑھوں کو لے جانا، بڑے بوڑھوں کو رشتہ دکھانا، ایسے ہی بہنیں گئیں یا جناب بھابیاں گئیں اور جا کر رشتہ طے کر کے آ گئیں یا منع کر کے آ گئیں، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لیکن اس طرح جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ مفتی شفیق صاحب نے جس کی کافی ڈیٹیل بھی کی ہے، کہ اگر کوئی رشتہ بالفرض سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جیسے ایک بات یہ بھی کہی کہ جب ہم کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، یعنی گھر کی خواتین گئی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ واپسی جب اٹھیں تو یس کر کے ہی اٹھنا ہے، دونوں فریقین کو آپشن ہوتا ہے، یس نو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ منہ پر کرنا منع فی الفور۔ تو یہ جو سلجھا ہوا طبقہ ہوتا ہے، سلجھے ہوئے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ منہ پر کچھ بھی کمنٹس ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے انداز سے اگلے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آیا تھا گھرانہ، کسی گھر سے رشتہ آیا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھے لگے ہمیں۔ آپ کے بارے میں تاثرات لڑکی والوں کے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ دوبارہ ان کے ذہن میں یہ خواہش ہو کہ وہ لوگ دوبارہ آئیں، کوئی رپلائی تو دیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ آ کر اور ایسے نشتر برساتے ہوئے نکل جائیں کہ آئندہ اس خاندان کی طرف، جس طرح کہ اگر یہ سوچ آ رہی ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم اس لڑکی کے دیگر کئی باتیں بتا دیں گے تاکہ لوگ یہاں پہ نہ جائیں، تو اسی طرح بعض اوقات آدمی ایسے تاثرات چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کہ لڑکی والے ہی، وہ بھی پھر ان کا بھی ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ گھرانے، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان لوگوں کا انداز صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے انداز ایسا ہونا چاہیے۔
مثال کے طور پہ کہ اگر رشتہ سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ 2-4 دن تک خاموشی اختیار کی جائے, کوئی رپلائی نہ دیا جائے. اچھا, اس رپلائی نہ ملنے سے بھی, خاموشی سے بھی, لڑکی والوں کے پاس ایک خاموش پیغام چلا جاتا ہے کہ مطلب بات بننے والی ابھی نہیں ہے, تو یہ خاموش پیغام بھی کافی ہے. اچھا, بالفرض اگر ان کی طرف سے کوئی تیسرا فرد عام طور پہ ایسے میں انوالو ہوتا ہے جو ایک گھرانے کو دوسرے گھرانے لے کے جاتا ہے, تو اس تیسرے فرد سے ہی پوچھا جاتا ہے ہاں بھی کیا ہوا, وہ آئے تھے لڑکے والے. تو اب مناسب جواب اس آدمی کے ذریعے یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اب یہ ہم مزید اور رشتے دیکھ رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے یہ گفتگو سنی نکاح کے متعلق, اور نکاح کے آداب اور رشتے کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے وغیرہ. لڑکی دیکھنے جائیں تو کیسے دیکھنے جانا چاہیے, یا لڑکے کا انتخاب کرنا ہے کس طرح انتخاب کرنا چاہیے. امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے اور وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, تو آئیے ہم جو ہے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آنے والے پروگرام میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مزید اس کے بارے میں سنیں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خواہ نعیم اتاری موجود ہے. انشاءاللہ ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیں گے انشاءاللہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں, اور پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نئی, پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں, جو وہاں پہنچا وہ آقا, جو وہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا, جو وہاں پہنچا وہ آقا مزار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو وہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا, راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں, راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. انشاءاللہ عز و جل اس عظیم ہستی کا اب ذکر ہوگا جن کی انشاءاللہ عز و جل آج نیاز کی جائے گی. مفتی صاحب. وہ عظیم ہستی ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں تو بچے بچے کے کانوں میں
ہر نمازی کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، خطیب صاحب ہر خطبے میں موضوع کوئی بھی ہو لیکن خطبہ ہوتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بیسک عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے رسول انبیاء کے بعد سب سے عظیم افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کا نام عبداللہ ہے اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے، اور صدیق یہ آپ کا لقب ہے، عتیق یہ بھی آپ کا لقب ہے. مختلف ناموں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور صدیق بھی ایسے کہ صدیق اکبر کہلائے، عاشق بھی ایسے کہ عاشق اکبر کہلائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ ہیں کئی اعتبار سے پہل والے ہی ہیں. ایمان میں بھی پہل، اللہ، ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہل، صدقہ خیرات کرنے کی آیتیں نازل ہوں تو پہل. اللہ. اچھا، ان میں اگر آپس میں ایک دوسرے پر برتری دیکھیں تو اس میں بھی پہل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو خلافت کے معاملات دیکھیں تو پہل. اللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی حجرہ مبارک کے اندر تدفین ہو رہی تو اس میں بھی پہل. تو یہ تصدیق معراج میں پہل. ہاں، تصدیق یعنی اس طرح کے جو بھی معاملات، اور قرآن نے تو اس سے تصدیق کو بیان کیا جو ایمان والی تصدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچ لائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے تصدیق کی، اللہ، جس نے تصدیق کی. اب وہ تصدیق کرنے والے مرتبہ صدیقیت پر ہیں، وہ مرتبہ ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے سچا، ایک ہوتا ہے آدمی سچا، اس کو صادق کہا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کئی طرح کے سچ جمع ہو جائے، کئی طرح کے سچ کیسے؟ قول کا سچا، نیت کا سچا، اللہ، عزم کا سچا، کیا بات، عزم کو پورا کرنے میں سچا، سبحان اللہ، اپنے کردار کا سچا، اپنے قول فعل عمل ان میں سچا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنے والا سچا. تو یہ کئی سچ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر آدمی صدیقیت کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ. اور جتنے بھی صدیقین کے مراتب پر ہیں ان کے سردار اور ان میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کے دل میں اور محبت بٹھانے کے لیے میں تو مشورہ دوں گا، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے عاشق اکبر، اس کا مطالعہ کیا جائے. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے بارے میں سنا. اب انشاءاللہ ہم نیاز کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو. اب میں عرض کروں گا مفتی صاحب سے دعا کروا. جمیل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، جو نیاز کا اہتمام کیا، فاتحہ خوانی کی گئی، یا رب العالمین جو دین کی اچھی اچھی باتیں کی گئیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ان سب کا ثواب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، حضور کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تمام صالحین اولیاء کاملین کو اس کا ثواب عطا فرما. قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مرد و خواتین کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پر نور کو ہم اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. یا اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ثواب عطا فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما. یا اللہ، ان کے صدقے ہمیں عشق رسول کی لا زوال دولت عطا فرما.
वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन कराम, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले हफ्ते नए मौजू के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को।